جانتے ہیں کہ IMF کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، مگر ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی حکومت کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب احتجاج کی لہر ہے، کیا اس کے پریشر میں گورنمنٹ کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف دے سکے گی عوام کو؟ گورنمنٹ تو تیار نہیں ہے دعا. اگر گورنمنٹ ریلیف دینے کے لیے تیار ہوتی تو بہت سے طریقے تھے گورنمنٹ کے پاس، لیکن ہمیں سمجھ آ گئی کہ گورنمنٹ. بہرحال میری ایک ریکویسٹ ہوگی، جیسے علی پرویز ملک صاحب آج فرما رہے تھے، سارے حکمرانوں سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کہنا خدا را چھوڑ دیں کہ ہمیں عوام کی تکالیف کا احساس ہے. نو، آپ کو نہیں ہے. اگر آپ کو احساس ہوتا تو یہ آپ نہ کر رہے ہوتے عام آدمی کے ساتھ جو کر رہے ہیں. ابھی پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کا آپ نے بتایا، یہ آغاز ہے دعا یہ اس ملک میں احتجاج کا، یہ جو کرنے جا رہے ہیں جماعت اسلامی جو اناؤنس کر چکی ہے. یقین کریں کہ عام آدمی وہ اس وقت نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کسی پولیٹیکل لیڈرز کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں جو عذاب مسلط ہو گیا ہے میں نے اس سے کیسے نکلنا ہے. یہ حافظ صاحب نے بھی لاسٹ یہ بات کی تھی کہ جی وہ خواتین اپنا زیور بیچ کے بل جمع کرا رہی ہیں. زیور بیچ کے بھی بل جمع ہو گئے، کچھ لوگوں نے موٹر سائیکل بیچ کے اپنے بل جمع کرا دیے، ادھار بھی لے لیا، سب کچھ کر لیا. اب غالباً گھر بکنے رہ گئے. اس کے بعد اگر کسی غریب آدمی کا اپنا کوئی گھر ہے، کوئی چھت اس کو میسر ہے، تو اس کے پاس تو حال یہی رہ جائے گا کہ وہ اس کو بیچے اور بل دے کے وہاں کسی جھوپڑی میں شفٹ ہو جائے جہاں کسی کو نہ میٹر ہو نہ بل دینے کی ضرورت پڑے. یہ بھی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے بھی جب بجلی بہت مہنگی ہوئی تھی تو بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا تھا، لیکن آئی تھنک وہ سٹل لوگوں کے لیے افورڈیبل تھی. اب جو اس دفعہ جو بلز آئے ہیں وہ خدا کی پناہ، لوگ جتنا اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ ہم یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ شاید وہ لوگ احتجاج کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ چھتر مارنے والے بڑھا دیں. میرا خیال ہے بات اس سے آگے جا چکی ہے اور یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سچی بات ہے. ابھی ریسنٹلی کینیا کی مثال آپ کے سامنے، وہاں جو ہوا، اور یہ تحریک کسی ایک ملک میں اس طرح سے ہوتی ہے تو وہ وہاں نہیں رہتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ آخری وقت تک یہ اس دن غالباً فیصل ذکر کر رہے تھے برطانیہ کا کہ جب فرانس میں انقلاب آیا تھا تو وہ اس وقت برطانیہ کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں تھے، لیکن وہ سمجھدار قوم ہے، گورے بہت سمجھدار ہیں نا، انہوں نے اصلاحات کر کے اپنا سسٹم بچا دیا. ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب جس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ آپ چیزیں کرتے جا رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے جی ہم نے جو منصوبے مکمل کرنے تھے ان کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے ہم نے ارکان پارلیمنٹ کے لیے پیسہ رکھ لیا. ہم نے شہداء سے بڑھا کے وہ حاضر اور ریٹائرڈ تمام فوجی افسران، میں افسران اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی، اسی طرح بیوروکریٹس ہیں، وہ جو بہت اونچے بیوروکریٹس ہیں، عام بیوروکریٹ بیچارہ جو 17 18 میں یا 16 میں ہوتا ہے، اس کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا پیسہ کہ کوئی انویسٹ کر کے کہیں خرید و فروخت کر سکے اس کی کسی پلاٹ کی. تو ظاہر ہے ان کے لیے آپ نے ریلیف رکھا، اپنے لیے آپ نے ریلیف رکھا، کوئی 1 روپیہ کم نہیں کیا اور بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پوری کابینہ تنخواہ نہیں لے رہی، مراعات نہیں لے رہی، اور وہ 25 سے 30 کر لیا آپ نے واؤچر، وہ جو ٹریول کے ہیں، اور بزنس کلاس آپ کی ہوتی ہے، اور عام آدمی کے لیے آپ نے، مطلب آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو آپ نے ٹیکس لگایا ہے یہ اس پہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا امیر لوگ سفر کرتے ہیں جہاز سے، غریب آدمی تو کر نہیں سکتا. وہ جو مزدوری کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اس کی مجبوری ہے جہاز پہ سفر کرنا دعا، وہ ظاہر ہے پیدل تو نہیں آ سکتا وہاں سے، نہ گاڑی پکڑ کے آ سکتا ہے، تو اس پہ بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا. اور پریکٹیکلی لوگوں کی انکم کم ہوتی جا رہی ہے تیزی سے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. میڈل کلاس آپ کی آلریڈی ختم ہو چکی ہے، اب اپر میڈل کلاس کو آپ لوور میڈل کلاس میں لے کے آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور جس ملک کی میڈل کلاس ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ رحم کریں، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. عامر صاحب، ابھی بھی بل جو آئے، اگر بجلی کے بلوں کی بات کی جائے تو ایک آدمی جس کی تنخواہ، یہ ہمارے آفس میں بھی ایک ایسا وہ آفس بوائے ہے جو 12,000 15,000 تنخواہ لیتا ہے، لیکن اس کی جو بل آیا اور اس کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بلب ہے اور اس کے گھر کا بل آیا 31,000 روپے.
مطلب یہ حالات ہیں. اور ابھی بھی IMF جو ہے وہ مطالبہ کریے کہ 5 روپے اور بڑھا دو, اور اوپر سے جس طرح کے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اب یہ پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں ان کا ایک احتجاج, مذاکرات ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہو پا رہے حکومت کے ساتھ, اور جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آنے کا کہہ رہی ہے, تو کیا آنے والے دنوں میں حکومت کیا کرے گی؟ کوئی بہتری کا راستہ ہے جو عوام کو دے گی؟ پہلے تو آپ کے اس فکرے پہ ٹیکنیکلی میرا اعتراض ہے کہ ہمارے دفتر میں کسی آفس بوائے کی اتنی کم تنخواہ نہیں ہے, وہ منیمم ویج تو دے ہی رہے ہیں نا سب کو. دوسری بات ظاہر ہے کہ اندازہ ہے میرا, میں کوئی ایگزیکٹ نہیں بتا رہی عامر صاحب, اندازہ ہے میرا. نہیں وہ تصحیح ٹھیک کر دی دعا. میں نے بھی اسی لیے جان بوجھ کے کہی کہ بہت زیادہ فائری سپیچ ایاز صاحب کی ہو چکی تھی, تو میں نے کہا تھوڑا سا لائٹ کریں نا اس بات کو, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ انقلاب جو اگست اور ستمبر میں آنا ہے وہ ابھی شروع ہو جائے تو مسئلہ بڑا تیزی سے خراب ہو جائے گا, پھر تو بہت گڑبڑ ہو جانی ہے. تو وہ ذرا تھوڑا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آنچ لگائیں اس کو. تو بالکل جو ایاز صاحب نے بات سٹارٹ کی نا کہ حکمران عام آدمی کی بات نہ کریں, میں اس سے پہلے جب آپ نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سنائی دی تو میں نے لکھا تھا کہ حافظ صاحب جان دیو, اے عوام دی جان چڑھ دیو. یہ عوام کا کہہ کے حکمران ہو یا اپوزیشن والے ہوں سب اپنا اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حافظ صاحب بتائیں نومبر 22 سے سراج الحق تھے نا اس وقت امیر جماعت اسلامی, آپ کراچی کے امیر تھے, یہ سلیب سسٹم 200 روپے کا آیا, 200 یونٹ کا آیا تھا. کس نے جا کے اس سے سٹے لینے کی کوشش کی؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو جج فوراً سکوٹی دیں خاتون, وہ مرد کو دیں تو موٹر سائیکل دیں تو کہتے ہیں یہ بوڈی کرنے چلا جائے گا گرلز کالج پہ, تو فوراً سٹے مل جاتا. کسی نے کیوں نہیں اٹھائی یہ بات کہ 201 پہ آپ کا ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے؟ کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی مجھے بتائیں جو کورٹ میں سٹے لینے گیا ہو. یہ سب لفظی پریس کانفرنس سے ہیں, گولا بارود ہے. یہ پہلے ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا نام لے دیں مجھے کہ جی اس عوامی حقوق کے معاملے پہ ہمارے دوست کیسر شریف صاحب ہیں, وہ جو بڑے برتھ ڈے کیک بھی سب کے لیے بانٹتے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کہیں انہوں نے بھی کوئی سٹے لینے کی کوشش کی کہ یہ 200 سے 201 پہ 5000 روپے کا اضافہ, مطلب ابھی تقریباً 2 سال ہونے جا رہے ہیں, نومبر میں لگا تھا, ٹھیک ہے, شہباز شریف کی گورنمنٹ میں پچھلی. تو کسی نے سٹے مانگا کہ یہ ایک غیر انسانی فیصلہ ہے کہ آپ یا تو سلیب کریں نا کہ جی پھر 250 پہ اتنا ہوگا, 300 پہ اتنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ وابڈہ اہلکار 190-97 والے کو 201 لکھ دیتے ہیں تاکہ اگلے 6 مہینے تو 8000 ہی بل آئے گا. کیا اس اہلکار کی جیب میں پیسے جانے ہیں؟ نہیں جانے. ہر چیز کی کوئی منطق ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا ہے غریب ترین آدمی کے سب بندے اپنی اپنی نا کوشش کرتے ہیں. اگر میں اور آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے آفس کے یہاں پہ تجزیہ کر کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس دفتر کے اسٹوڈیو کی ریکوائرمنٹ ہے کیمروں اور لائٹس میں کہ اے سی ہوگا, کہ آپ کے گھر پہ ہر وقت اے سی چل رہا ہو. آپ کے گھر میں بل کے پیسے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور آپ کا بل اتنا زیادہ آئے. یہ سب کو اپنی اپنی مطلب میں کسی کی جواز نہیں دینے کی کوشش کر رہا. پہلے ہمیں سب کو خرچے روکنے ہیں. ظاہر ہے ہم روزانہ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خیال نہیں ہے. آج تو آپ 6 چیزیں گن لیں کہ جی وہ جی او آر کی کوٹھیاں بننے جا رہی ہیں, ڈی ایچ اے میں اتنے پیسے, آفیسرز میس کلب میں اتنے پیسے, فلانے وہ سب ہوتے ہیں. یہاں پہ گورنر ہاؤس بھی گرنے تھے, یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی بننی تھی, کسی نے جس نے وعدے کیے تھے اس نے بھی کوئی کم کیے. یہ منصوبے پائپ لائن میں ہوتے ہیں اور ہر بیوروکریسی کا رکن اس کو فرض سمجھ کے سول اور ملٹری بیوروکریسی میں یہ کام چلتے رہتے ہیں, کوئی نہیں رکتا. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے لوگوں کی بات کرنے کے لیے کھڑا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, ہمیں روزگار اپنا بڑھانا ہے, محنت کرنی ہے تقریروں کی بجائے, کیونکہ ہم سب لوگ سوشل میڈیا پہ کتھارسس کر کے نا ایک دوسرے کو گالیاں دے کے یہ پورا مزاج بن گیا ہوا ہے. ایک گھر میں وہ بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے, پہلے ایک کماتا تھا 8 کھاتے تھے, اب سب کو کمانا ہے, کمانے کے لیے حرام ہے جو کوئی تیار ہو. ایک اگر کوئی پاکستان سے باہر چلا گیا تو سارے اس کو لوٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب اس کو لوٹتے ہیں, کوئی چیز بنانے کے لیے پیسے بھیجتا ہے وہ بھی اپنے نام پہ. سگے رشتہ دار بہن بھائیوں میں یہ کیسز موجود ہیں ہر جگہ پہ کہ انہوں نے جس بندے نے کمایا اس کے بچوں کا ہی نہیں خیال رکھا. ہم نسل قوم چوری کی عادت میں جا چکے ہوئے ہیں, غیبت میں جا چکے ہوئے ہیں. یہ حکمرانوں کو تو آپ بھول جائیں, پچھلوں سے لے کے اور آج تک کے دن تک جو دوشنبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کسی اس بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جو ان کے دوست کا ہو, کاروبار ایسا ہو اس کا. تقریریں سن لی نا سب کی, اور ایکسپورٹ کی اجازت ہو گئی چینی کی. اور بھائی مر جائیں یہ صنعت کار, ہمیں اس سے کیا